نبی کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے، آپ نے آج اجازت دی اپنی ازواج کو میری خدمت بھی بیان کرو، جنت بھی بیان کرو. اتنی پاکیزہ زندگی اس نے باتیں کی. میں نے کہا اچھا سیف اللہ تم تو صحیح پہنچے ہو، بتاؤ اسلام قبول کرنے کے بعد مصائب آئے؟ اس نے کہا میرا بھائی وفاقی وزیر رہا، باپ مالدار ہے. جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھ پر تشدد کیا، اور اس آدمی نے میرے سامنے وہ بازو چڑھائے، قمیض اوپر کی، اور مجھے اپنے بازو دکھائے، کہتے لگا میرے بازو میں ٹیڑھ ہے، ٹیڑھ پن ہے. میں کہ جی ہے. کہتے لگا مولانا اتنا تشدد کیا کہ میرے بازو کی ہڈی کو توڑا گیا، اور کئی جگہ سے توڑا گیا. مطالبہ وجہ کہنے لگے میں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے کہا واپس آؤ. میں نے کہا ممکن نہیں واپس آ جاؤں. میں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے کہا اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرو گے. میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ من میں حضور کی محبت آ جائے، ظاہر سے اس کا اظہار نہ ہو. اظہار بھی کروں گا اور اظہار ہوتا رہے گا. اس پر انہوں نے تشدد کیا اور کہا دعوت نہیں دو گے. میں نے کہا نہیں، اب تو سرکار کی دعوت دینی دینی، سچ حق کی طرف بلانا ہے. میری ہڈیاں توڑی گئی. میں نے کہا پھر پاؤں دکھایا، ٹانگ دکھائی، یہ تو ہڈی ٹوٹی ہے، آج لگڑا ہوں. کہتے مولانا اللہ کی قسم سگے بھائیوں نے باپ نے تشدد کی ہے، پاؤں سے ٹانگوں سے معذور کرنے کی کوشش کی. مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے کہا سیف اللہ پھر اس نے زبان منہ کھولا، زبان نکالی، مجھے خود زبان دکھائی. کہنے لگے دیکھو پھر میری زبان کو کاٹ دیا. ظالموں نے میری زبان کاٹی. چونکہ میں نے کہا تھا تم ہاتھ پاؤں کاٹ دو، بازو ٹانگے کاٹ دو، میں تب بھی کملی والے کی بات کروں گا. زبان کے ذریعے دعوت دوں گا. یہ دیکھیے زبان کاٹی گئی، یہ دیکھیے گلے پہ چھری چلائی گئی، شارک کاٹی گئی. میں نے تعجب سے حیرت سے کہا سیف اللہ اتنا ظلم تم پہ ہوا، تم پھر بھی ڈٹے رہے، تم نے پھر بھی لچک نہ دکھائی، تم پھر بھی ایمان سے نہیں پھرے. اس نے معصومانہ انداز میں مجھے کہا مولانا بھلا حضرت بلال کو پڑھنے والا بھی ہل سکتا، حضرت خباب کو پڑھنے والا ایمان چھوڑ سکتا ہے؟ سمیہ نے دو ٹکڑے کروائے، ایمان نہیں چھوڑا. میں ہاتھ پاؤں کے ٹوٹنے پر ایمان چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے باپ کو بھائیوں کو کہہ دیا ٹکڑے بھی کرو، ہر ایک ٹکڑے سے تم اسلام زندہ باد کی صدائیں آئیں گی، ہر ایک ٹکڑے سے تم اسلام زندہ باد کی صدائیں آئیں گی. میں ہجرت کر گیا، بچ گیا، کوکی چلا گیا، مانسیرا کچھ پڑا، وہیں شادی ہو گئی. اب کراچی میں ہوں. میں نے کہا سیف اللہ کام کیا کرتے؟ خلاصہ ساتھ کرنا اس کی باتوں کا، کام کیا کرتے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا کاروبار شاروبار. کہتا اپنا کاروبار ہے، اپنا کاروبار ہے. میں نے کہا کیا اپنا کاروبار ہے؟ مجھے تو لگتے تم بہت غریب بات. نہیں اپنا کاروبار ہے. کیا کاروبار ہے؟ نہیں بتا رہا. کہتے بس یہ اپنا کام، پنجابی میں کہتا اپنا کام ہے. اتنے مفتی عادل صاحب بولے، اور یار اسے نا عبدالرزاق غزالی صاحب ہے نا، وہیں ایک مسجد کے امام ہے، گول مسجد ہے اس کالونی، انہوں نے اس کو ایک ریڈی لے کے دی ہے، چھوٹی سی ریڈی لے کے دی ہے. یہ صاحب اس پر سموسے پکوڑے بیچتے ہیں. کہاں پروٹوکول والی زندگی؟ بیوی بچے امریکہ شفٹ ہو چکے، ماں باپ والدین وراثت والے، مال پیسے والے، بھائی وفاقی وزیر رہا، اسلام قبول کیا، تشدد الگ، مصیبت کی زندگی. ایسے سموسے پکوڑے بیچ رہا ہے. جیسے انہوں نے کہا سموسے پکوڑے بیچتا ہے، سیف اللہ کا چہرہ آسمان کی طرف گیا، اوپر دیکھتے ہوئے کہنے لگا سونے رب نے منو ایمان دیتا ہے تے منو اور کی چاہیے. سونے رب نے منو ایمان دیتا ہے، منو اور کی چاہیے. بار بار جملہ بولے، اور پھر پیٹ پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگا مولانا اینا کو ٹیڈے کدی بھوکا نہیں ماریا رب نے، کدی بھوکا نہیں سوایا. پھر اگلی بات کہنے لگا مولانا ایتھے رہنا تھوڑی ہے، ٹور جانا ہے، ایتھے رہنا تھوڑی ہے، ٹور جانا ہے. او دیکھو جنت سامنے، ایسی بولتے ہو دیکھو جنت سامنے، چلے جانا جنت پہنچ جانے سے کوئی نہیں رہنا. مال ہوئے یا چھوٹی کی چونپڑی ہوئے اچھے رہ جانی ہے. اسی تے اتھے جانا ہے نا مولانا، اتھو آئے اتھے پہنچ جانا ہے، اتھو آئے اتھے پہنچ جانا ہے. میں کہا سیف اللہ سموسے پکوڑے؟ کہتا ہے الحمدللہ. پھر کہتا ہے رب سونے نے ایمان دیتا ہوں، رب سونے نے ایمان دیتا
کام کرتے ہو؟ کہتا الحمدللہ۔ میں نے کہا دعوت دین میں مسلمان کو دعوت دیتے، نماز روزے کلمے قرآن دیتا ہوں۔ اچھا کسی غیر مسلم کو بھی دعوت دیتے؟ کہتا الحمدللہ۔ میرے دل میں آیا کہ غیر مسلم کو کیا دعوت دے گا؟ رنگ کا کالا ہے، ناک چوڑا ہے، ہونٹ موٹے ہے، پاؤں سے لنگڑا ہے، زبان میں لکنت آ چکی ہے، غریب آدمی سموسے پکوڑے بیچنے والا تو نماز نہیں پڑھ پاتا، اس کو تو اپنے گھر کی ٹینشنیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی بل کا مسئلہ، کبھی آٹے کا، کبھی بچوں کا، یہ دعوت کیا دے گا؟ اور پھر لکنت والا ہے، زبان میں بھی لکنت ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا سیف اللہ کبھی کوئی بندہ مسلمان بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میرے ہاتھ پر 27 خاندان مسلمان ہوئے۔ مجھے اجازت دے میں جاؤں؟ نہیں بیٹھوں گا، نہیں اجازت دے جاؤں۔ میں نے کہا سیف اللہ بیٹھو کچھ اور باتیں کریں، آج مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے۔ مولانا کیوں؟ میں نے کہا میں حضرت علی کے خاندان سے ہوں لیکن میرا اندر من اتنا مضبوط نہیں ہے، مجھے آج اور شرمندہ کرو، مجھے ایمان کی قدر دانی ہو کہ اللہ نے ماں کی گود میں ایمان دے دیا، کچھ اور باتیں بتاؤ۔ کہتے جانے نہیں بیٹھو، کہتے جانے تو مولانا کل میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں نے پھر تعجب سے کہا سیف اللہ کل تیری بیٹی کی شادی، اتنی دور سے تو یہاں آ گیا، اتنی دور سے آ گیا؟ میں دوبارہ کراچی آتا ملاقات ہو جاتا، ابھی بیٹی کی خوشی منا لیتے، خوشی منا لیتے۔ اس نے آگے سے مجھے کہا نہیں مولانا، مجھے مولانا عادل صاحب نے ایسے عنوان پر دعوت دی کہ میں روک نہیں سکا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے مولانا عادل صاحب نے کہا تھا کہ آج ہماری مسجد میں ختم نبوت پر بیان ہوگا۔ میرے دل نے کہا بیٹی کی خوشی بعد میں، محمد رسول اللہ کی خوشی پہلے، بیٹی کی خوشی بعد میں، حضور کی ختم نبوت پہلے ہے۔ میں نے کہا یہ وہ بندہ ہے جو سرکار کو سمجھ کے آئے، نبی کی زندگی کو پڑھ کے آیا ہے، حضور کے حق کو پہچان کے آیا ہے۔ دوستو آج دیش اجلے کردار موجود ہے جو ماں باپ کو عملی طور پر حضور پر فضیلت نہیں دیتے، ترجیح نہیں دیتے، پیروں کو آگے نہیں رکھتے، استادوں کو آگے نہیں رکھتے، بیٹوں کو اولادوں کو آگے نہیں، سب سے آگے دوڑوں کے اعلان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دیانتداری سے بتائیے گا، ہے کڑوی بات، اگر جانے والوں میں سے کسی کا پیر آیا ہوتا وہ چلا جاتا، چلا جاتا۔ جانے والوں کو اگر یہ پتا ہے کہ بھائی اب ختم نبوت پر بیان ہونے لگا، چلے گئے تو اپنے کردار کے ساتھ بتا کہ پیر پہلے میں حضور کی ختم بات کی۔ میں سڑا ہوا آدمی ہوں، میں تھوڑی کڑوی بات کر جاتا ہوں، لیکن ہے امت کی یہ بیماری ہے، کوئی نہیں جاتا۔ میں اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا ہوں تو مجھے ایک دن انتظار کرنا پڑا تو خادم کہنے لگے معذرت آپ کو حضرت کے انتظار کرنا پڑا ہے، اور کافی دیر گھنٹہ سوا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ تو میں نے کہا یہ تو میری سعادت ہے کہ میں نے حضرت کا انتظار کیا، معذرت کی کون سی بات۔ ہم اپنے پیر صاحب کو اتنی حیثیت دیں تو حضور کی ذات کتنی آتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ساری رات ان کے تذکرے کو دل کی خوشی سے سننے چاہیے، دل کی گہرائی سے، تو امت کو نبی کی پہچان کروائے، امت کو رسمی باتوں سے ہٹا دے، رسمی باتوں سے ہٹا دے۔ آج ہم نے نبی علیہ السلام کے تذکرے کو محدود در محدود کیا، اوقات کے اعتبار سے محدود کیا، تو سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ، ایک مہینے میں سے 12 دن، اور پھر حضور کا تذکرہ کیا بھی تو کیا کیا کہ حضور کی ولادت کو بیان کر کے اور سمجھا کہ سیرت کا حق ادا ہو گیا۔ دوستو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضور کی سیرت اور حضور کا تذکرہ صرف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، سرکار کی سیرت تو عالم ارواح سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب اللہ نے آدم کو وجود نہیں دیا، سرکار کو اللہ تب کی خاتم الانبیاء بنا چکا، پھر انبیاء سے بعد علی عالم ارواح میں سرکار کا تذکرہ سیرت موجود ہے، انبیاء دنیا میں آ رہے ہیں، سرکار کا تذکرہ موجود ہے سیرت پہ۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے انبیاء نے جو آپ کی عظمتوں کو بیان کیا، آپ کے بارے میں جو پیش گوئیے امت کو بتائی ہے، اس سرکار کی سیرت کا حصہ، اس کا تذکرہ کس نے کرنا ہے؟ نبی کی ولادت سے پہلے جو برکات ظاہر، نبی کی ولادت
بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، نکاح ہے، تجارت ہے، نبی اسلام کے غزوات کے، اصحاب کے، اولاد کے، ازواج کے، آپ کی کمالات کے، معجزات ہے، یہ پوری کی پوری زندگی، پھر آپ کا وصال ہے، قبر کی زندگی ہے، معاشر کا میدان کی عظمتیں ہیں، پل صراط میں ملنے والی عظمتیں، دخول جنت، جنت میں جانے کے بعد اللہ جو حضور کو عظمت شان عطا کریں گے، فرمایا کہ عالم ارواح سے پاکیزہ سیرت شروع ہوتی ہے اور جنت میں داخل ہونے تک رہتی ہے۔ یہ پوری زندگی کو اس کے ہر پہلو کو پڑھنا، سمجھنا، اپنانا، یہ ایمان میں تقویت کا ذریعہ ہے، نبی پر اعتماد بڑھانے کا ذریعہ ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جس نے نبی کو پہچانا، میں نے شروع میں کہا، جو ان کو جان جاتا ہے وہ ان پر جان دیتا ہے۔ ہمارے پنڈی میں ایک دوست ہے مولانا عبدالحنان صاحب، ختم نبوت کے کاز کے ساتھ جڑے، سیرت کی عاشق ہے، اپنی زوجہ کو بھی سیرت پڑھائی، ختم کے کاز کے ساتھ جوڑا۔ وہاں تھے کوٹلی میں، بیوی لگی برکت پہنچی، والد کے گھر، آپ کوٹلی میں ہیں، تو پیغام آیا، بیوی سے بات ہوئی تو بیوی نے کہا شدید تکلیف میں ہوں۔ مولانا نے کہا میں آ جاؤں، تو آگے سے بیوی نے کیا کہا، مولانا کوٹلی میں آزاد کشمیر، اور بیوی لکی برمت میں کہتی ہے میں شدید بیمار ہوں۔ مولانا نے کہا میں آ جاؤں، بیوی نے کہا مولانا غضب کرتے ہیں، اگر بالفرض میں مر بھی گئی اور آپ کو بلا لی پھر مر گئی، میں حضور کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے اپنی تکلیف کو ترجیح دی ہے، آپ کو واپس بلایا ہے، آپ نہ آئے، آپ نہ آئے۔ اگلے دن پھر بات ہوئی، پھر کہا جو کہتی نہیں، مولانا نے علماء میں بیان کرنا تھا، بیان کے دوران فون آتے رہے، بیان کے بعد دیکھا بھائی کا فون ہے، رابطہ کیا تو بھائی نے خبر دی کہ تیری اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اور آخری بات کیا ہے، شوہر کو فون پہ کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، واپس آؤں گی پنڈی اسلام آباد بنات کے مدارس میں جا کے ختم نبوت کا اعلان کریں گے، کورس پڑھائیں گے، بیدار کریں گے، نبی کی امتیوں کو نبی کے ساتھ جوڑیں گے، میں اپنی زندگی نبی پر لگا دوں گی۔ یہ جذبات ہیں، یہ ارادے، یہ نیتیں ہیں، لیکن اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے دوستوں کو کہا دوستو آج رب کی آنکھ وہ گئی ہے جو حضور کی نسبت دیکھی جا رہی ہے۔ کسی کے بارے میں اعلان ہوا ڈاکٹر کے انتقال ہو گیا، انجینئر صاحب کے انتقال ہو گئے، حاجی صاحب چلے گئے، نمازی صاحب چلے گئے، ایم پی اے چلے گئے، ایم این اے چلے گئے، وہ کوئی حضور کا دیوانہ ختم کا پروانہ مستانہ جائے گا تو اعلان ہوگا وہ ختم نبوت والا چلا گیا۔ اعلان کیا مفتی نعمان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پوچھا مفتی نعمان کون؟ کہتے وہ ختم نبوت والے۔ مولانا مجیب الرحمان صاحب کا انتقال ہو گیا، بھئی کون؟ وہ جی ختم نبوت والے۔ یہی تذکر فرشتے آسمان پر لے کے جاتے ہیں۔ کسی کا تذکرہ لے کے ذکر کیا، اللہ ایم پی آیا ہے، ایم این اے آیا ہے، بادشاہ آیا ہے، ظالم آیا ہے، مظلوم آیا، حاجی آیا، نمازی آیا، چور آیا ہے، چودھری آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، اور یہ ختم نبوت والا پہنچا تو تذکرہ کہ اللہ آج کوئی بکھرا آیا ہے۔ کون ہے بھائی؟ اے اللہ زمین والے کہتے ہیں تیرے محبوب کی ختم نبوت والا آیا ہے، وہ آیا ہے۔ میں نے کہا یعنی اس نسبت سے گئی ہے، جنازے میں چلتے ہیں، چلیں گے لکی بربت، جنازہ ہوا، واپسی گرا لی۔ ہمارے دو دوست ایک ملیشیا میں ہوتے، مفتی زبیر صاحب، ان کا وہاں ایک بڑا ادارہ ہے مدرسہ، وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی جنازے میں پہنچے، ان کے ساتھ پنڈی کے انجم بھٹ صاحب ہیں، وہ دونوں وہی رک گئے، ہم لاہور واپس، وہ پنڈی کے تھے وہی رک گئے کہ صبح جائیں گے، ہم تو واپس آ گئے۔ انجم بھٹ صاحب بیان کرتے ہیں کہ آدھی رات کے وقت مجھے رونے کی آواز آئی، میں نے کروٹ بدل کے دیکھا تو اسی لڑکی کا، اس عورت فوت ہونے والی عورت کا والد جو بڑا نیک آدمی ہے، مصلی پہ بیٹھا رو رہا ہے، مصلی پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا اے جوان بیٹی چلے گی، بیٹے چھوٹے چھوڑ گئی، اولاد چھوٹی چھوڑ گئی، بڑا غم ہے بابے کو، لیکن روتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں بلا کے اٹھا، گھوڑے کے پیچھے جا کے کندھے پہ میں نے ہاتھ پھیرے، تھوڑا دبایا، تسلی کے چند جملے کی، اور میں نے کہا بابا جی رب کی ملکیت تھی، رب لے گی، جان تو جوان بیٹی چلی جائے، اولاد چھوڑ جائے، بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن صبر کرتے ہیں، رب کی رضا پر راضی ہو جائے۔ تو اس نے مصلی سے ہی موڑ کے دیکھا اور کہنے لگے بٹ صاحب
میں بیٹی کی جدائی پر نہیں رو رہا. پھر کیوں روتے ہیں؟ تو بوڑھے نے کہا میں بھی سو گیا تھا, مجھے ابھی بیٹی کا دیدار ہوا اور میری بیٹی نے کہا ابا جان غم نہ کریں, اللہ نے ختم نبوت کے کام کو مقدم رکھنے کی وجہ سے اور ختم نبوت والوں کے میرے جنازے میں آنے کی وجہ سے مجھے وہ مقام عطا کر دیا ہے جس کا میں نے سوچا بھی نہیں. پھر مولانا نے اپنی زوجہ کو دیکھا خواب میں, جنت میں جنتی عورتوں کو بخاری شریف پڑھا رہی ہے. دنیا میں اس کی بڑی خواہش تھی بخاری پڑھانے کی, موقع نہیں ملا, اور تھی بہت اچھی مدرسہ, بخاری نہیں پڑھا سکتی. تو جنت میں جب مولانا کے 1 لاکھ درود پاک اپنی اہلیہ کے لیے پورا ہوا تو خواب دیکھتے کہ جنت میں اپنی اہلیہ کو دیکھتے ہیں اور جنت میں وہ پڑھا رہی بخاری شریف. مولانا کہتے ہیں میں دروازے پہ تھا, میں نے اپنی اہلیہ کو دیکھا, انہوں نے مجھے دیکھا مسکرائیں, پھر خواب ختم ہو گیا. میں نے کہا چلو بڑا مقام پا گئی ہیں. تو بہرحال دوستو یہ پہچان والے لوگ ہوتے ہیں, یہ پہچان والے لوگ ہوتے ہیں. میں نے اپنی زوجہ کو کچھ ختم نبوت کے کاس کا تعارف کروا دیا, ذات پیغمبر کو سمجھتی ہیں, اس کے بچے بھی الحمدللہ چھوٹی عمر سے حضور پاک کو ماں باپ پر عملاً ترجیح دیتے ہیں, چھوٹے بچے کی ترجیح دیتے ہیں. جب کوئی بات ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا, ایسے کے بعد ہوئی تو میں نے کہا بیٹا اچھا کون ہے؟ کہتے سب سے اچھے اللہ ہے. میں نے کہا پھر کہتے نبی علیہ السلام ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ مرزائیوں کو رگڑے چاڑتے ہیں, ختم ان کے گیت گاتے ہیں, اپنے پیسے جمع کر کر کے. بچے ہوتے ہیں کبھی کوئی چیز دینا کبھی کوئی, ان کو اللہ کی قسم ذرا سی کال آ جائے ختم ان کے لیے چاہیے اپنا پیسہ سارا ختم لگا دیتے ہیں. پورے پیسے جتنے بھی ہیں وہ ہزاروں کی جمع ہوئے ختم نبوت میں. میری اپنی زوجہ کا ذہن بنا, حضور کی پہچان سارا زیور جو عورت کو اتنا محبوب ہوتا ہے سرکار کی ختم پہ لٹا دی, کچھ بھی نہیں بچایا اور خوش ہے. ابھی میں سفر پہ تھا, کراچی جا رہا تھا, جب نکلا ہوں گھر سے گھر والی کو تیز بخار, شکر پہنچ تھر کے علاقے میں 8-10 دن بعد پہنچا تو پیغام آیا میری اہلیہ کا, مولانا مجھے معاف کر دینا. تو میں نے ایسی پیغام لکھا خیریت ہے, وہ جانے کا ارادہ تو نہیں. اس نے کہا بس کوئی کمی کوتاہی ہو معاف کر دینا. اب اس دوران صرف فقط موبائل پر میسج پر بات ہو رہی تھی, اتنے دن میسج پر بات چلی, کال کی, میں نے کال کی, میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اس کو کھانسی شدید لگی ہوئی ہے, سانس اکھڑا ہوا ہے. اس نے کہا کہ مجھے کورونا ہو چکا ہے. میں نے کہا اللہ کی بندی تو نے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا فقط اس لیے نہیں بتایا کہ ختم ان کے پروگرام متاثر نہ ہو, آپ کا ذہن گھر کی طرف نہ ہو. میں نے کہا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, میں واپس آتا ہوں. اس نے کہا نہیں واپس نہیں آتا. میں نے کہا میں آپ کو دوستوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا تھر سے کراچی آؤ بائی ایئرپورٹ واپس جاؤ. میں نے کہا جی میں یہی انتظام کر رہا ہوں. اس نے کہا نہیں واپس کیا. میں نے کہا بھائی کو فیصلہ آباد فون کیا, وہ نہیں مان رہی, تم جلدی جاؤ. وہ چلے گئے. اس کی والدہ اور بھائی نے اپنی بیٹی کی جب حالت, بہن کی حالت دیکھی, خود بھائی مجھے کہنے لگے ہم سمجھے بیچاری گئی, سانس اکھڑا ہے اور سانس کو جو لیول ہے, آکسیجن لیول جو ہے وہ اتنا لو ہے کہ بندہ وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے. میں نے کہا یار ڈاکٹر کے پاس اسپتال نہیں چھوڑنا, فلاں اسپتال چلے جو, یہ واسطہ ہے. ڈاکٹر حیران پریشان ہی زندہ کیسے ہے, اور یہ بے وقوف عورت پہنچی کیوں نہیں, آئی کیوں نہیں. میں نے کہا میری اہلیہ نے کہا بس یہاں نہیں رہنا, نکلنا ہے واپس, نکلنا ہے واپس. میں کراچی پہنچ گیا, اس کی قربانی کا اثر دیکھیں, اتنی شدید بیماری 1 سے 2 دن کے اندر اندر بیک ہو گئی. 1 سے 2 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا فرمائی ہے. میں نے کراچی مفتی طارق یوسف صاحب کی مسجد میں ایک پروگرام کرنا تھا, میں نے اسٹیٹس پہ اشتہار لگا دیا. میری اہلیہ نے دیکھا تو اس نے عجیب پیغام لکھا کہ دیکھیے اگر آپ آ جاتے, موت تو اپنے وقت پر آنی تھی, آپ واپس آ جاتے تو یہ سارے ختم کے پروگرام تو رہ جاتے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا, لیکن شکوہ کیا کہ آئندہ بیماری ہو تو بتانا ہے, بر وقت علاج ضروری ہے. اس نے آگے سے جملہ لکھا انشاءاللہ آج تک میں نے حضور کی ختم نبوت کے معاملے میں آپ کو تنگ نہیں کیا, موت تک میری طرف سے شکوہ کوئی نہیں ہونے لگا, اور میں بھی قربان, میری اولاد بھی محمد رسول اللہ پر قربان. یہ تھوڑی سی پہچان رکھنے والا عملی کردار ایسا رکھتا ہے, تھوڑی سی پہچان. بڑی شدید ضرورت ہے دوستو مسلمانوں کو حضور کی سیرت بتائی جائے.
نبی علیہ السلام کی عظمتیں بتائی ہیں۔ اگر وہ حضور کو پہچان گے، اگر وہ کبھی والے کو پہچان گے، منت سماجت والا ماحول ختم ہو جائے گا۔ ابھی منت سماجت والا ماحول ہے، علماء عوام کی منت سماجت کرتے ہیں ختم نبوت کے عنوان پر پروگرام میں بلانے کے لیے، کوئی آ جائے تو شکریہ ادا کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے جو سرکار کا تذکرہ سننے آیا وہ جانتے ہوئے کہ یار آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمارے حضور وقت کو اتنا قیمتی بنا دیا، ہمیں حضور کا تذکرہ سنا دیا، اب تو علماء کی بھی مدد کرنی پڑتی ہے۔ میں پھرتا ہوں نا، بعض جگہ مجھے کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی یہاں سے عزت کرنی پڑتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتی ہیں جن کی یہاں سے عزت ہو نہیں پاتی لیکن خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ بھائی کیوں؟ سرکار کی نسبت ہے، نبی کی ختم نبوت کی بات ہے، ختم نبوت کے عنوان پر امت کو لانے کے لیے منت سماجت کروائی جا رہی ہے۔ ہم امت سے بھیک مانگ رہے ہیں، خدا کا واسطہ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر پاس چوکیداری کا، امت مسلمہ سے نبی کے نام پر بھیک مانگی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ صحابیات کی زندگیوں کو دیکھ لیں، بس آواز آئی ہے وہ میدان میں ہے، اور حق بھی یہ ہے تعلق ان سے، ہمارا تعلق ان سے، اگر ان کی عزت کی بات آئے، مقام کی بات آئے، ختم نبوت کی بات آئے تو ہم ہی نے میدان میں اترنا ہے۔ جیسے بیٹے کا ماں سے تعلق، بیٹا میدان میں آتا ہے، ماں کی عزت کا دفاع کرتا ہے، ماں بھی بیٹے کو پکارتی ہے تم میرا بیٹا ہے، میں نے تجھے دودھ پلایا، میں نے تجھ پر شفقت کی، میں نے تجھ سے محبت کی ہے، میں نے تیرا حق ادا کیا ہے، آج تو نے میری عزت کا دفاع کرنا ہے۔ باپ بیٹے کو بلاتا ہے، بہن بھائی کو بلاتی ہے، بیٹی باپ کو بلاتی ہے، جس کا جس تعلق ہے، تعلق والے سے حق مانگتا ہے۔ اللہ کی قسم محمد بھی اپنی امت سے اپنا حق مانگتے ہیں، میری امت میں نے تمہارا حق ادا کیا ہے، اب تمہیں میرا حق ادا کرتا ہوں۔ طائف کی وادی میں جائیں، بدر کے میدان میں جائیں، احد کے میدان میں آئے، خندق کے میدان میں جائیں، جب بھی نبی کی عزت پہ بات آئی، خدا کی قسم صحابہ میدان میں آئے ہیں۔ جب مکہ والوں نے پہلی بار حضور پر حملہ کیا تو سیدہ خدیجہ کے بیٹے حضرت زید ہیں جو رکاوٹ بنے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، پہلے شوق سے تھے شہید ہو، حضور کی ذات پہ قربان ہو گئے۔ حملہ کیا، صدیق اکبر میدان میں آئے ہیں، حملہ کیا، صحابہ میدان میں آئے، صحابہ نے اپنے عمل سے بتایا بات حضور کی آئے تو حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم ایسی با وفا ہستی کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ اور جب نقشہ بدل گیا، فتح شکست میں بدلی، تو آپ نے پھر صحابہ سے کہا تم میں سے کون جو میری ذات کا دفاع کرے؟ یہ دشمن بڑا ہے، کون آئے گا مقابلے میں؟ حضرت زیاد جوان صحابی ہے، آپ نے کہا تم میں سے کون اپنی جوانی کا سودا محمد کے ہاتھ پہ کر جائے؟ کھڑے ہو کے دشمن کی طرف بڑھے، تلوار گھمارے چلا رہے، دشمن کے اس لشکر کو، گروہ کو پیچھے دھکیل رہے۔ حملے ان پر بھی ہو رہے ہیں، کبھی بدن کٹا ہے بازو سے، کبھی تلوار پہ تلوار لگی پاؤں پہ ٹانگ پہ، کبھی نیزے نے بدن پھاڑ دیا، لیکن دشمن کے مقابلے میں تنہا اکیلے دشمن پیچھے دھکیل دیا، خود گر کے سرکار نے دیکھا، فرمایا اٹھا لاؤ اس دیوانے کو۔ صحابہ سے اٹھا کے لائے اور حضور نے پھر ان کو نوازا کیسا کہ حضرت زیاد کو حضور نے اپنے قدموں میں نکالا، سر حضور کی قدموں میں ہے۔ جب حضرت زیاد کی روح بدن سے پرواز کر گئی ہے، سر حضور کی قدموں میں ہے۔ جوانی کا سودا مجھ محمد کے ہاتھ پہ کون کرے گا؟ حضرت طلحہ کھڑے ہوئے، آپ کا دفاع کیا ہے، حضرت سعد کھڑے ہوئے، آپ کا دفاع کیا ہے، حضرت ابو دجانہ پہلوان کھڑے ہوئے، آپ کا دفاع کیا ہے۔ ذات پیغمبر کی جب بھی بات آئی، صحابہ نے اپنے کردار کے ساتھ بتایا یہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، ان کی جان، ان کے مال، ان کی آب، ان کی عزت، ان کے مقام کا مسئلہ آئے، ہم میدان میں اتر کے ان کا دفاع کریں گے۔ ان کے روشن کردار میرے اور آپ کے لیے راہ عمل ہے کہ ہم نے نبی کی عزت پر پیرا دینا ہے۔ میں آپ سے دوستو پوچھتا ہوں، بات نبی کی عزت ختم نبوت کی آئے، کوئی حملہ کرے، کوئی بھونک مارے، بکواس کرے، کیا آپ عیسائیوں کے در پہ جائیں گے؟ بولے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔
آپ عیسائیوں کے پاس جائیں گے، ہم عیسائیوں کے پاس جائیں گے، ہمارے نبی کی عزت پہ حملہ ہوا، ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا، آؤ ہمارا ساتھ دو۔ ہم ہندوؤں کے پاس جائیں گے، یہودیوں کے پاس جائیں گے، وہ ان کے نہیں بنے، آپ حضور کے بنے ہیں، ہم نے آپ کے پاس آنا ہے، ہم نے آپ کو پیغام دینا ہے۔ نبی آپ پر فدا ہوئے، طائف کی وادی کے زخم آپ کی وجہ سے برداشت کیے ہیں، شیب بن طالب کا بائیکاٹ آپ کی وجہ سے برداشت کیا ہے، دندان شہید آپ کی وجہ سے کروائے ہیں، بدن سے لو نکلا آپ کی وجہ سے، بیٹیوں کو طلاق ہوئی آپ کی وجہ سے، آپ نے ساری قربانیاں امت کی وجہ سے دی ہے۔ کوئی رات نبی کی ایسی نہیں ہے جس میں نبی اپنی امت کو بھول گئے ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نبی اپنی امت کو بھول گئے ہو۔ بدر میں اترے آپ کو مانتے ہیں، احد میں گئے آپ کو مانتے ہیں، خندق میں گئے آپ کو مانتے ہیں۔ ایسے بابا نبی کی عزت پر پہرا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں نے پہرا دینا ہے، ہمیں نے دکھا کرنا ہے۔ اگر آج ہم نیت عزم ارادہ اور دل سے رب سے وعدہ کر دے، اے اللہ تیرے نبی کے ہم امتی ہیں، تیرے نبی کی عزت پر پہرا ہم دیں گے، ہمیں جان لگانی پڑی لگائیں گے، وقت لگانا پڑا لگائیں گے، مال لگانا پڑا لگائیں گے، ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑی ہم دے جائیں گے۔ ہم اکیلے بھی ہوئے ڈٹ جائیں گے جیسے کہ حضرت حبیب ابن زید ڈٹ گئے، اکیلے بھی ہوئے، کسی جماعت کی پرواہ نہ کریں، نہ انتظار کریں کسی گروہ کی، کسی کٹ کاٹ والے کے انتظام نہیں۔ جب پیغمبر کی ناموس کا مسئلہ آ جائے تو امت پر واجب ہے کہ نبی کی عزت پر پہرا دے۔ کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، اس نے بھی نبی ہے، اس نے بھی حساب کتاب دینا، مؤذن نے اذان پڑھ دی ہے، حاجی صاحب نہیں آئے نہ آئے، نماز مجھ پر فرض ہے، ختم نبوت کی اذان کہہ دی جائے تو نبی کی عزت ختم نبوت پر پہرا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ دیں گے پہرا دوستو؟ دیں گے پہرا؟ کیسے دیں گے؟ صرف زبان کے ساتھ، یہ کردار اور عمل کے ساتھ، کردار اور عمل کے ساتھ، صرف زبان کے ساتھ، کردار عمل کے ساتھ، کردار اور عمل۔ یہاں سے نیت کر جائیں، میری بات رکھ لے آپ، اللہ کی قسم آپ معاشر میں مجھے دعائیں دیں گے، میری بات رکھ لے، یہاں سے نیت کر جائیں، رب کو دل میں کہہ دیں کہ اللہ آج کے بعد تیرے نبی کی عزت حرمت، ان کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا کر گزریں گے، لیکن پیچھے نہیں رہیں گے۔ اگر یہ نیت آپ جان کر کے، وہ نیتوں کو، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا جان رہا ہے، وسوسے کیا آ رہے، خیالات کیا آ رہے، ارادے کیا ہو رہے، عزم کیا ہو رہے ہیں، وہ جان رہا ہے، وہ کتنا راضی ہوگا کہ آج یہ لوگ میرے محبوب کی عزت ختم نبوت پر پہرا دینے کا عزم ارادہ کر کے جا رہے ہیں، کتنا راضی ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ کریں گے، موت تک کریں گے انشاءاللہ۔ راضی ہو جائے گا رب، راضی ہے رب کا محبوب، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور فرشتے آج پیغام پہنچائیں گے یا کل پیغام پہنچائیں گے، پیر کو پیغام پہنچائیں گے، پہنچتے رہتے پیغام۔ اب کیا پیغام پہنچے گا؟ اے اللہ کے حبیب توبے میں حاضری ہوئی تھی، ہم توبے سے آئے ہیں، پاکستان کا شہر توبہ، وہاں سے گئے، وہاں سے آئے ہیں، آج توبے میں فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، اور اے اللہ کے حبیب آج توبے میں فلاں بن فلاں نے آپ سے وفا کا وعدہ کیا ہے۔ 1,00,000 نام گئے ملک پاکستان سے، فلاں بن فلاں نے درود پڑھا، فلاں بن فلاں نے درود پڑھا، فلاں بن فلاں نے درود پڑھا، اور پھر ایک نام گیا، اس نے درود بھی پڑھا اور اس نے آپ کی عزت ختم نبوت پر پہرا بھی دیا۔ بتاؤ دوستو یہ ممتاز ہو جائے گا کہ نہیں؟ ایک سارے درود پڑھنے والے، میں ایک عمومی بات کہا کرتا ہوں، اگر نبی کے دربار میں پہچان چاہتے ہو، شناسائی چاہتے ہو، تو حضور کی ختم نبوت کا کام شروع کر دو۔ یہ پیغام بار بار پہنچتا ہے، وہاں دربار رسالت میں خصوصی شناسائی، تعلق حاصل ہو جاتا ہے، پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ اور کیا اس کی موٹی سی میں مثال عرض کر رہا ہوں، فلاں بن فلاں نے درود پڑھا، فلاں بن فلاں نے درود پڑھا، فلاں بن فلاں نے درود پڑھا، فلاں بن فلاں نے درود بھی پڑھا، اور آپ کی ختم نبوت کا کام بھی کیا۔ یہ 500 نام کے درود والے، یہ ایک نام ہے جو ناموس رسالت کا وفادار چوکیدار بھی ہے۔
جس نے حضور کی عزت ختم پر پیرا بھی دیا ہے. میں پہلی بار عمرے پہ گیا, وہ لمبا واقعہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ سناتا ہوں. میں روزہ پاک کے سامنے کھڑا ہوا, گیا بھی سرکار کی نسبت سے اور کوئی وجہ نہیں تھی, اور بھیجنے والے بھی میرے استاد محترم اور میرے پیر بھی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب. کس نے ان سے کہا آپ کو عمرہ کروانا ہے؟ فرمایا کس کو؟